खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान में 2022 का मॉनसून गैर मामूली रहा और पाकिस्तान में इस स्पेल की वजह से जो मुख्तलिफ स्पेल्स इसके आए, उससे अब तक की तलात के मुताबिक जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अदाद शुमार हैं, 103 अजला में 10 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों तक जो एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी और वो शेयर भी की थी चेयरमैन NDMA ने कि 650 के करीब अमवात हो चुकी हैं 2 माह में। ये 2 माह की फिगर्स हैं और इसके साथ साथ हज़ारों एकड़ अराजी, ज़राई अराजी तबाह हुई, मकानात तबाह हुए और गांव के गांव मुतासिर हुए और बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर ले जाया गया। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ गिलगित से लेके कराची तक, कोई ऐसा शहर हमने नहीं देखा जो बारिश से मुतासिर ना हुआ हो। जहाँ जिन शहरों में जिनके महल वकू ऐसा है या जहाँ पर सहूलियात हैं पानी के ड्रेनेज की, वहाँ तो हमें ज़्यादा मसला नज़र नहीं आया। लेकिन बहुत से ऐसे नशेबी इलाके मुल्क भर में, बलूचिस्तान ख़ास तौर पे सिंध में, जो डूब गए और अरबों रुपए का यकीनन हम कह सकते हैं लोगों का नुकसान हुआ। इस पर हुकूमत की कोशिशें क्या हैं और लोगों को हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और वजह क्या है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क कि जब बारिश नहीं होती तो हम खुशहाली का शिकार हो जाते हैं और जब बारिशें होती हैं तो हम सैलाब की जद में आ जाते हैं। इस पर गुफ्तगू आज करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं फराह अजीम शाह साहिबा, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की। बहुत शुक्रिया फराह साहिबा आपका। महर साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया महर साहब आपका। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब तज्जियाकार हैं, माहिर माशियात हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले फराह साहिबा मैं आपसे सवाल करूं, बलूचिस्तान में अभी तक की सूरत हाल क्या है, एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। बलूचिस्तान की बारिशों और सैलाब से मुतासिर अजला में इमदाद बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PDM में बलूचिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक कुदरती आफत से जांबाक अफराद की तादाद 200 से तजावुज कर चुकी है, जबकि जख्मी अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ। सूबे में मजमूई तौर पर 22,000 से ज्यादा मकानात मुनहदम हुए, 690 किलोमीटर मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। सिलाबी सूरत हाल में कोयटा, कराची और दानासर के मुकाम पर DI खान कौमी शाहरा को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। नुकसानात के अजाले के लिए जिले इंतजामिया और PDM में समेत दीगर इदारे मुतहरिक हैं। पाक आर्मी की जानिब से लजबेला और दुरेजी में फ्री मेडिकल कैंप और मुतासरीन में राशन समेत खैमे और दीगर अशिया जरूरियात तकसीम की गई। कोस्ट गार्ड्स के जेर एहतमाम मेडिकल कैंप्स में मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। FC बलूचिस्तान के नौजवानों ने जिला नसीराबाद में सैलाब में फंसे मुकामी लोगों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों में FC की जानिब से मुतासिरा खानदानों में राशन और खैमे तकसीम किए गए। जी, NDMA के आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान में 200 के करीब अमवात हो चुकी हैं और इस वक्त ये 30 साल ला तारीख बलूचिस्तान की उसका ये वर्स्ट फ्लड हम कह सकते हैं, जिसमें फ्लैश फ्लड भी शामिल हैं और 300% से ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा हुई हैं बलूचिस्तान में और 22,000 मकानात, 690 किलोमीटर तवील शाहराएँ, 18 पुल और 1 लाख के करीब मवेशी इससे मुतासिर हुए हैं। फराह अजीम शाह साहिबा बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में आने का। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी हुकूमत से 60 अरब रुपए मांगे हैं, तो ये जो नुकसानात हैं आपके ख्याल में ये 60 अरब या जो आपके पास फंड्स हैं उससे ये हो जाएंगे पूरे या आपको मज़ीद इसमें कोई फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि आप भी और हमारे सुनने वाले, देखने वाले भी जानते हैं कि बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। जो बलूचिस्तान के हुकूमत के पास जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं। अब हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आपने देखी हो बलूचिस्तान में, तो हमारा अभी जब ये बजट पेश हुआ था फेडरल में, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, ख़ास तौर पे इसी सिलसिले में कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते संभालते तकरीबन बजट उधर ही निकल जाता है। तो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार ही इसलिए हैं। तो हमारा जो शेयर है उसे बढ़ाया जाए। और जहाँ तक बात आती है कि आपने कहा कि 60 अरब रुपए डिमांड की गई और इस तरीके से, देखिए बलूचिस्तान का जो एक मसला है, अब तो हम ये सैलाब के हवाले से बात करते हैं ना, और सैलाब की तबाहकारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं भी मीडिया को ब्रीफिंग आए दिन दे रही हूँ, तफसील से आगाह कर रही हूँ, लेकिन असल में देखें ये सैलाब तो हर साल होता है और इससे तबाहकारियाँ भी होती हैं, लेकिन नो डाउट कि इस साल जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि बारिशें जितनी होनी हैं उससे कहीं ज़्यादा 77% ज़्यादा हमने बारिशें रिसीव की हैं। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से तबाही आई है कि लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, पूरे के पूरे घर बह गए हैं पानी में, लाइव स्टॉक बहुत तबाह हो गया, एग्रीकल्चर लैंड कि आपके स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं, माल मवेशी पानी में बह गए हैं, बहुत तबाही आई है।
پہلے ہی دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہماری ڈیولپمنٹ سکیمز، ہمارے جو علاقے ہیں، بہت سارے علاقے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ سست روی کا اور کچھ علاقوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب اگر یہ تباہی آئی ہے جس طریقے سے، وزیر اعلیٰ بالکل ہر پلیٹ فارم پہ بول رہے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کو متحرک کیا ہوا ہے 24/7، وہ خود واچ کر رہے ہیں ہر چیز کو. اگر میں بھی دیکھیں میں صرف ترجمان ہوں حکومت بلوچستان کی، بٹ اب چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اگر کوئی منسٹر ہے، کوئی کیا ہے، سب نے مل کر جو جس سے ہو سکتا ہے. اس وقت بلوچستان کی عوام کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس شروع اب ہونا ہے اس کو ہم نے لازمی اوور کم کرنا ہے. اگر اس کو اوور کم نہ کیا تو بلوچستان 20 سے 25 سال اور پیچھے چلا جائے گا، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کہا، بلوچستان بہت بڑا ہے اور بہت مشکل سے ایکسیس ہوتے ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر رسائی بہت مشکل ہے، لائف بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہاں لوگ رہتے ہیں. اب جب یہ سیلاب آیا، آپ نے ادھر رسائی تو حاصل کرنی ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، تو پھر لا اینڈ آرڈر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس سارے سلسلے میں؟ دیکھیے لا اینڈ آرڈر، اب میں آپ کو بتاتی ہوں 2005 کے بعد 6 کے بعد ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ خراب ہونا شروع ہوئی. پہلے تو بلوچستان کی امن کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ، اور آپ کو بتاؤں کہ کس قدر ہمارے جو ڈیلیگیشنز باہر سے آتے تھے، مجھے خود بھی اچھے سے یاد ہے کہ ہمارا بچپن گزرا ہے کہ ہم نے امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، یورپ سے، اتنے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اتنے ڈیلیگیشنز اور لوگ آتے تھے، اتنا پیسفل تھا بلوچستان. تو یہ 2005-6 کے بعد جا کے حالات زیادہ خراب ہونا وہاں پر شروع ہوئے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پھر بیچ میں بہت زیادہ خراب ہوئی، لیکن اب جا کے الحمدللہ بہت کنٹرول میں ہے. اور جہاں تک بات کی آپ نے کہ لا اینڈ آرڈر کی، جس طریقے سے ہمیں زمینی رابطے بہت منقطع ہوئے، جس طریقے سے بارشیں، سیلاب، پانی کا ریلا جہاں سے گزرتا ہے، لیکن اس وقت دیکھیں نہیں، اس وقت نہیں ہے. لیکن بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی اسی لیے ہے کہ بلوچستان کے معاشی مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے. لوگوں کی اپ برنگنگ، لوگوں کی اپ لفٹنگ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. مہر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو 300% زیادہ بارشیں اور 200% زیادہ بارشیں سندھ میں اور خاص طور پہ اربن سندھ میں جو حالات ہیں، اور بلوچستان میں جیسے فلیش فلڈ آ رہے ہیں اور ان کا پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے سب؟ مطلب یہ کوئی غیر متوقع ہے؟ آپ نے کوئی وارننگ جاری کی تھی یا نہیں؟ بالکل، جتنی اماؤنٹ ہو چکی ہے وہ تو غیر متوقع ہے، لیکن اس کے بارے میں ہماری جو فورکاسٹ تھی ہم نے مئی کے مہینے میں ایشو کر دی تھی کہ اس سال بارشوں کی جو بارشیں ہیں وہ معمول سے زیادہ ہونے کا امکان ہے. یعنی یہ ایک ایجنسیز کو ہم نے وارن کر دیا تھا. اچھا، یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجئے گا. جب آپ یہ وارننگ جاری کرتے ہیں کہ معمول سے زیادہ بارشیں، یہ میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پالیسی میکرز کو، ڈیسیجن میکرز کو رپورٹ بھیجتے ہیں تو اس میں تفصیلات درج ہوتی ہیں یا نہیں؟ بالکل، ہم نے بتایا تھا کہ جی دیکھیں ہمارا جو ٹائم سپین تھا وہ مونسون کے 3 مہینوں کا تھا کہ جی 3 مہینوں میں 25 سے 30% بارشیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی. اچھا. اور اس میں ہم نے ایک چیز اور بھی کلیئر کی تھی جو ہمارے یعنی جو ماڈلز فورکاسٹ ہمیں بتا رہے تھے، اس میں یہ تھا کہ پہلے جولائی اور مڈ آف دا اگست تک جو ہے وہ شدید سپیل ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آ جائے گا. یعنی اگست کا آخری یا سپٹمبر کے مہینے میں تھوڑا سا وہ جو بارشیں ہیں وہ معمول سے کم ہوں گی. تو اب جو سپیل آپ نے دیکھا ہے، یہ ایجنسیز کو سب کچھ جتنی بھی ہمارے ریلیٹڈ ایجنسیز، لیکن سر مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ لوگوں کی رپورٹ ہے بعد میں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کہ 300% زیادہ پانی آیا یا بارشیں ہوئیں، آپ کی رپورٹ تھی، اسیسمنٹ تھی یا پریڈکشن تھی کہ 25% زیادہ ہوں گی، تو اتنا فرق سر کیسے؟ دیکھیں وہ ہے ٹوٹل جو ہے آپ کا اوورآل. ابھی تک اگر میں بتاؤں نا آپ کو جی کہ پورے پاکستان میں جو ہے ہمارے پاس 153% آج کے دن تک، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایوریج 153%، اور پاکستان جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ 322% ہے. تو فرق تو کافی زیادہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں جو ایک سلسلہ جو بارشیں آپ کی وہ پورے 3 مہینوں میں ہونی تھی، اگر شارٹ ٹائم میں ہو جائے نا تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اور بلوچستان میں تو پھر یہ ہے کہ اصل میں یہ جب فورکاسٹ ہم نے دی تھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی ہم نے یہ فورکاسٹ گلوبل فینامیناز جو النینو ہو گیا یا لانینا ہو گیا یا انڈین اوشن ڈائیپول ہو گیا، پھر اس میں تیسرا فیکٹر ہوتا ہے کہ جی آپ کے یوریشین جو بیلٹ ہے اس میں
फॉल कितनी हुई थी। ठीक। इन तीनों का आपस में रिलेशन निकाल के ये चीज़ें हम कैलकुलेट लेकिन करते सर हैं। अब अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, वो तो आप पर एक हफ्ते बल्कि हफ्तों पहले बता देते हैं कि ये डिप्रेशन बन रहा है, ये कराची की तरफ आ सकता है या साहिली इलाकों पे हिट कर सकता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा अमेज मैं जानना चाह रहा हूँ सर उसी तरफ आ कि रहा हूँ। एक तरफ 25% की प्रेडिक्शन है, दूसरी जानिब 300% से ज़्यादा, तो ये इतना फर्क क्यों आया मैं सर? आपको ना वही मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ कि जैसा कि हमने बताया ना कि जी ग्लोबल फिनोमेनाज जो है हमें वो दे रहे थे कि जी आपके पास मोर देन नॉर्मल बारिशें होंगी, ठीक। लेकिन कुछ रीजनल फिनोमेनाज होते हैं जो एट द टाइम जिस वक्त वो कोई सिलसिला चल रहा होता है तो उस वक्त इफ़ेक्ट करते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा बायस बनी है ना इस सीज़न में बलूचिस्तान और सिंध पे बारिश होने का, वो थी कि जी एक बलूचिस्तान के ऊपर सीजनल लो बनता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान। जितना वो एक्टिव होगा उतनी ज़्यादा बारिश आपकी ये कन्वर्ट होकर चली जाती है सिंध और बलूचिस्तान पे। अब इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो यानी जिस चीज़ ने यानी आपका जो भी सिस्टम बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी पे बनता रहा है वो उसको इतना इंटेंसिव हो गया, यानी अब उसका मतलब ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर अगर देखे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर 50 नुकंडी या दाल बदीन ये एक्टिव रीजन उस सीजनल लो जो प्रेशर एरिया था उसने ये मसला पैदा किया कि जी वो सिस्टम सारा ही उधर मूव होके जा रहा है। मैं वापस आता हूँ। शर्जील नाम मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर है, बहुत शुक्रिया शर्जील साहब हमें ज्वाइन करने का। एक सवाल सर सबसे पहले है कि आप जब अर्बन सिंध को देखते हैं, कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों में, उस उधर डेवलपमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, लेकिन हर दफ़ा जब बारिश होती है तो टीवी पे हमें एक ही तस्वीर नज़र आती है कि हर सड़क पे पानी है। इसकी ज़रा सर वजह बताइएगा। और आपसे सवाल पूछना बिल्कुल बनता है क्योंकि एक अरसे से सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी उस पर रूल करती आई है। शर्जील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। इशू जनाब ये है कि डेफिनेटली कराची में पिछले कोई 1-1.5 महीने से बारिश बहुत बड़ी तादाद में पड़ी और बहुत ज़्यादा पड़ी है। और ये भी हकीकत है कि माजी में जब कराची में बारिशें पड़ी थी वो रिकॉर्ड भी मौजूद है कि 150 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर पे भी यहाँ पे बड़ी कीमती जानें अमवात हुई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार जो बारिशें पड़ी हैं और मुसलसल पड़ती रही हैं उसमें कोई भी वक्फा नहीं था। उन बारिशों की वजह से डेफिनेटली पानी जमा हुआ और सिंध भर में बारिशें पड़ी और पूरे पाकिस्तान भर में बारिशें पड़ी। लेकिन आपको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाहिद जगह सिंध नजर आएगी जहाँ बारिशों में वज़ीर आला खुद, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके सेक्रेटरीज मुख्तलिफ इलाकों में खुद उस निकासी आपके पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे। अभी भी जो आपकी मेन आर्टरीज हैं, मेन कराची के जितने भी अंडर पासेस वगैरह हैं वो सारे क्लियर हैं। डेफिनेटली जब बारिश होती है और कराची में जब बीच में जब बारिश की कुछ आपने जो फुटेजेस की बात की कि मनाजिर आपने देखे उस वक्त हाई टाइड थी और जब हाई टाइड थी तो ये पानी सारा नेचुरल ड्रेन में जा रहा होता समंदर में और फिर समंदर से में जब अगर हाई टाइड होती है तो पानी अपने टाइम से पानी को सीट होता है तो वो सारी चीज़ें भी थी। लेकिन उसके बावजूद पानी जो है वो सड़कों से वो निकाला गया है। कुछ लो लाइन एरियाज अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे खाली प्लॉट्स हैं या जो खाली जगह है वहाँ पे पानी जमा हो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की पूरी बिल्कुल ठीक। शर्जील साहब एक सवाल है मेरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिस्पांस टाइम जो है सिंध गवर्नमेंट का यकीनन बहुत अच्छा होता है और इस दफ़ा भी था, लेकिन रिस्पांस से ज़्यादा अहमियत प्रिवेंशन की मेरे ख्याल में है। इस पर आप एग्री नहीं करेंगे कि अगर कराची में ये सूरत हाल है और हर दफ़ा अब क्रिटिसिज्म होता है आपकी हुकूमत पर कि वहाँ पे सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी का नकासी उसमें मुनासिब तरीके से नहीं होती, तो इस पर कभी कोई काम किया या ये कोई लाइलाज मर्ज है जिसका इलाज ही नहीं हो सकता? तो जी मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी और आबादी के हिसाब से भी है और पूरे पाकिस्तान से इन्फ्लक्स जो है वो कराची में आता है और कराची में लोग, कच्ची आबादियाँ और ये सारे नेटवर्क भी हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ड्रेनेज के सिस्टम है, जितने नालों की सफाई थी वो सारी प्रॉपर की गई और आपने देखा कि मुझे बताया कि नालों को प्रॉपर थी तभी इतनी जो सिर्फ 2 दिनों में 400 मिलीमीटर बारिश पड़ी और सारी चीजें थी। सिंध गवर्नमेंट ने पूरी नकासी आपको मुमकिन बनाया। जहाँ तक ड्रेनेज के इशू हैं, डेफिनेटली कराची में बहुत पुरानी आबादियाँ हैं, पुराने एरियाज हैं और सारा सीवेज और वाटर सप्लाई जो है वो ग्राउंड से नीचे ही पूरा का नेटवर्क होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ रखे हैं
सड़कों की मरम्मत के लिए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि थोड़ी सी और तकलीफ होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सड़कों की मरम्मत से पहले हम वहाँ के नीचे जो अंडरलाइन जितनी भी लाइन्स हैं या ड्रेनेज की या वाटर की, उनको भी जहाँ भी जरूरत उनको रिप्लेस करें, उस काम को भी बेहतर करें। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, अभी ये मलीर नदी वाला वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट, जो उसमें गाड़ी बह गई और उसमें एक फैमिली सवार थी और बच्चों की तस्वीरें, तो ऐसे में तो जो ख़तरनाक पॉइंट्स हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट लगा दी जाती है, लोगों को जाने नहीं दिया जाता, रोड ब्लॉक्स कर दी जाती हैं, लेकिन ये फिर वाकया या इस किस्म के वाकयात जो रूनमा होते हैं, इसमें फिर जिम्मेदार लोगों को ठहराएं या इंतज़ामिया को? देखिए ये बहुत अफसोस की बात है और हम सब उस गम में बराबर के शरीक हैं। एक पूरी फैमिली थी तो वो बड़े इत्तकामेज मनाजिर थे, सब गुजरे, लेकिन ये सारी जब अर्बन फ्लडिंग हुई और जो स्मॉल डैम से वो ओवर टॉप हुए तो पानी ने कहीं ना कहीं जाना था। अब उसमें ज़रा वो एक हाईवे का रोड था और हाईवे पे आपको पता है कि रोज़ाना यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं और उसमें एक बड़ा पानी का रेला गुजर रहा था, उसमें गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी, जिसकी वजह से ये बहुत ही अफसोसनाक और अब्दुलनाक वाक़या हुआ। इसमें हम सब इसके गम में बराबर के शरीक हैं और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाक़यात जिसमें कीमती जानें ज़ाय हुई हैं पूरी दुनिया में भी होते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में भी होते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की बरसातों के वाक़यात में और खासतौर पाकिस्तान में बहुत सारा होते हैं। अभी भी इतनी रिसेंट बरसात में पंजाब में कुछ बॉडीज जो हैं वो वहाँ पे लोग बेचारे डूब गए, वो बॉडीज हमने तखर बैराज से निकाली, जो पंजाब में वाक़या अफसोसनाक हुए फ्लडिंग की वजह से, वो डेड बॉडीज हमने तखर बैराज में हमें वहाँ से मिली, फिर हमने वो लवाहिकी निकाली थी। तो ये एक डिजास्टर है जी। जब डिजास्टर होता है तो उसमें इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, जिस पर हम अफसोस भी कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है कि वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे, फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू के अमला वहाँ पहुँचा था और गाड़ी रिकवर हो गई, लेकिन वो बॉडीज के लिए अभी भी पूरा लोग जो है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, पहले तो माजरत, आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आपने गुफ्तगू सुनी तीनों मेहमानों की और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि जो डीजी साहब ने की है कि जो प्रेडिक्शन थी, लेकिन बारिशें तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा हुई, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। आप क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी काम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया और अगर ऐसा है तो फिर अगले साल भी ये इसके खदशात हो सकते हैं या नहीं? डॉक्टर साहब। अच्छा, इसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। जब आपकी प्रेडिक्शन आती है इसको कहते हैं फोरकास्ट, और जब आपको क्लाइमेटिक की बुनियाद के ऊपर फोरकास्ट कर दी जाती है तो आपका काम ये बनता है कि उसका बफर स्पैन बनाया जाए, यानी कि उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। आपके डैमेज के बाद डैमेज कंट्रोल करना, यानी गवर्नमेंट का उसके बाद एक्टिव होना, वो तो बहुत अच्छा हो गया। इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट डैमेज कंट्रोल किया, यानी 2 मिलियन आपने इसके डैमेज कंट्रोल फॉर हाउसेस दे दिया, 5 मिलियन फॉर डैमेज कंट्रोल उसमें दे दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो फ्लड इफेक्टेड पीपल के लिए जो है बाकी अनाउंसमेंट की। इंटरनेशनल पैकेजेस आपके पास जो हैं तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा के आ गए और 100,000 जो है इमीडिएट रिलीफ जो है वो बाकी इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ से आ गया। ये बात तो हो गई। अब इनका सब्जेक्ट है डिस्पर्शन होना। अब बलूचिस्तान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं ये हर दफ़ा होते हैं। अच्छा, इसकी प्रेडिक्शन जब इनके पास थी तो इसका कैलकुलेटिव मैयर होता है। इस कैलकुलेटिव मैयर के बाद आपकी प्रेडिक्शन होते हैं और आपकी प्रिवेंशंस होती हैं। प्रिवेंशन मैयर के मुताबिक जो अभी ये बता रहे हैं कि इसका तरीका एक होता है दयामीर है, आपके बाकी डैम है, आपका तरबेला है, आपने रिजर्वायर्स बनाए थे। आप हैरान होंगे कि दयामीर और दासू के अंदर जो है इन्होंने रिजर्वायर बनाने के लिए रखे थे जो कि इस साल मुकम्मल हो जाएंगे। और ये जो और इससे पहले जो 3.5 साल तक उस का काम रोक दिया गया। इसका सब्जेक्ट आप किसको देंगे? एक बात। दूसरी बात, ये रिजर्वायर्स जो थे तो ये बाकी रिजर्वायर लगा करके जब आप क्लेमेटी को जब कितना फर्क पड़ता है वहां पे रिजर्व लगा, अगर ये वक्त पे तामीर उसी तरीके से इसका काम चलता रहता, कितना फर्क पड़ता? मतलब जब बार बार कहते हैं ना जी डैम्स अगर हो हमारे पास प्रॉपर हो, बड़े हो, छोटे हो, तो ये फ्लडिंग में जी डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान का जो आपने डैमेज है, बलूचिस्तान का डैमेज ना काबिल तस्खीर है। ना आप ये देखेंगे इसका डैमेज आप मुकम्मल कर ही नहीं सकते जितना डैमेज आपने कर दिया। एक तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इशू, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी के तहत जब PSDF दे दिया जाता है तो बेशुमार इदारे इसको मुकम्मल इस्तेमाल ही नहीं करते।
پچھلے تقریباً 3 سال 4 سال کے عرصے کے اندر میں نے دیکھا کہ ہر سال کے بجٹ کے اندر جہاں پہ ڈیولپمنٹل بجٹ تھے وہ مکمل طور پہ استعمال ہی نہیں ہوئے. ایک صرف ایک گلگت بلتستان تھا جس کے اندر پی ایس ڈی ایف کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا, ورنہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر جی ٹھیک ہے, ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کہ جیسے ہمیں فرا صاحبہ نے بھی بتایا, باقی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں ہیکٹر پہ جو فصل کھڑی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے, تو فصل تو ظاہری بات ہے ہم ہی اور آپ عام لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا پھر ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا باہر سے اجناس منگوانے پہ؟ جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے, یہ بالکل درست بات ہے. جتنا بڑا یہ ڈیمیج کر دیا اس وقت ایکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. بلوچستان پہلے مصیبت زدہ ہے, وہاں پہ جو تھریٹس ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن معاشی طور کے اوپر جو ہے وہ مزید تقریباً یہ 200 سال پرانا پیچھے چلا جائے گا اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوگی. اس کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا. پلس یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ جو سٹرکچر بناتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اس سٹرکچرز کے اوپر اپنا نام رکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل معاملات اور ڈیولپمنٹل ریلیف کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ڈینگی کنٹرول کیا, اس سے پہلے بہت ساری چیزیں کنٹرول کی. اب ایک نئی بات آپ کو بتا دوں کہ 1,70,000 کیوسک جو ہے وہ راوی کے اندر جو ہے انڈیا پھینکے گا پانی, اس کی ماڈریشن کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. تو کلائمیٹ کنٹرول والے جو ہے اس کے اوپر تو میرا کسی قسم کا جو ہے وہ مجھے اطمینان بخش جواب نہیں آیا, کیونکہ اگر یہ آپ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ کلیمٹی کے اندر میئرز آ رہے ہیں تو آپ این ڈی ایم سی کو کیوں نہیں بورڈ پہ لے رہے اور آپ نے پریونشنز کیوں نہیں کروائی؟ ویری رائٹ. اس پوائنٹ پہ اور کلائمیٹ چینج پہ ذرا ڈیٹیل سے میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب میں واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ پہ اور کلائمیٹ چینج پہ. فرا صاحبہ, اس سے پہلے چلغوزوں کے باغات میں آگ لگی اور بڑی خوفناک آگ تھی, اور اس سے بھی ہزاروں لوگ متاثر ہوئے جن کے کاروبار تھے, ابھی بھی متاثر ہوئے ہیں. سو آپ نے کیسے کیٹیگرائز کیا ہے؟ ایک تو آپ فوری طور پہ امداد پہنچائیں گے, لیکن جن کے روزگار تباہ ہو گئے ہیں ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جو قوم ہے اسے پر امید رکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھا سربراہ جو ہے اسے ہمیشہ ایک روشن مستقبل کی طرف ہی قوم کو یقین بھی دلانا چاہیے اور اسی پھر فٹنگز پہ چلتے ہوئے کام بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ بلوچستان جو ہے اس کا واقعی بہت زیادہ ڈیمیجز وہاں پر ہوئے ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا. دیکھیں کلائمیٹ چینج میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گی کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کلائمیٹ چینج پہ وہاں پہ پالیسی تھی ہی نہیں آپ کی حکومت آنے سے پہلے. جی اب دیکھیں چند ماہ ہوئے ہیں ہماری حکومت کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. اب ہم تنقید برائے تنقید پہ بالکل نہیں پڑیں گے, ہم آتے ہیں تنقید برائے تعمیر پہ. اب دیکھیں کلائمیٹ چینج پہ کوئی پالیسی نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اب تو آپ دیکھیں گے کہ آگے پانی پر لڑائیاں ہو رہی ہوں گی, ایسے ہی ہے کہ آپ کے ویپنز کام نہیں آئیں گے, آپ پانیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک تو کلائمیٹ چینج کی کوئی پالیسی نہیں تھی, دوسرا اب دیکھیں سیلاب آتے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگز کی بہت ضرورت ہے. نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے, بٹ بیٹر پلاننگ کر کے آپ نقصانات کم کر سکتے ہیں. تو آپ میر عبدالقدوس بزن جو ہمارے چیف منسٹر, دیکھیں ایک سیاسی بصیرت نظر آ رہی ہے آپ کو. when there is a will, ہم یہی کہتے ہیں when there is a will there is a way. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نقصانات پورے مشکل ہے, لگتے ہیں کہ نہیں ہوں گے, ضرور ہوں گے. آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بیٹھ کے کہہ کے جا رہی ہوں کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو, بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی کے لحاظ سے 1,20,30,00,000 آبادی ہے, اور اگر آپ اس میں سے غریب ریشو نکال لیں کہ خاندان کتنے ہیں تو کتنے ہوں گے, تو ہم بالکل اس پہ بہت فوکسڈ ہو کے دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم جو اپنی پرومیننٹ این جی اوز ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں, انٹرنیشنل جو ہماری این جی اوز ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس طرف, دیکھیں ڈیمیجز ہمیں پتہ چل گئے کتنے ہوئے, بارشیں کتنی ہوئی ہم سب جانتے ہیں, ہر پروگرام میں ہر بریفنگ میں بتا رہی ہوں. لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم نے لوگوں کو سیف کیسے کرنا ہے, ہم نے ان کے ڈیمیجز کو اوور کم کیسے کرنا ہے. اب میں اس طرف آتی ہوں. لیکن پہلے اس سے پہلے کہ آپ اس پہ آئیں کہ آگے لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے, ابھی جو لوگ متاثر ہیں, میرا میں وہی بتانے جا رہی ہوں, کیٹیگرائز کیسے جی دیکھیں وہی میں بتانے جا رہی ہوں. میں نے تو تھوڑا سا آپ کو یہ بتایا نا کہ کلائمیٹ چینج بہت ساری دنیا کا ہی مسئلہ ہے, تو ہمارا بلوچستان میں تو کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہی نہیں تھی. اب دیکھیں جب یہ تباہی آئی ہے ساری, تو اس کی وجوہات بھی تھی نا. ایک تو ناقص, آپ دیکھیں ڈیمز جہاں جہاں ہمارے افیکٹ ہوئے, کیوں ہوئے,
کہ ناقص کارکردگی یا ناقص مٹیریل استعمال کر کے کام کیا گیا، اس پہ فوراً انیشیٹو لیا چیف منسٹر نے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایکروچمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کوئٹہ میں. یہ جو کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں تجاوزات کی وجہ سے ہوئی ہیں، فوری ایکشن لیا گیا، تجاوزات کو ہٹایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب پانی بہت زیادہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بخود بدلتا ہے. بلوچستان کے میں آپ کو بتاؤں جس طرح ریسکیو کے آپریشن کے دوران ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی آبائی، گھر، زمینیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو اب ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے ان کو محفوظ مقامات پر پہنچانا بھی ہے، ان کو ریسکیو بھی کرنا ہے، اور ہم نے ان کو ریلیف آئٹمز بھی وہاں تک پہنچانے ہیں. بہت سارے ایسے علاقے تھے زمینی جو ہمارے راستے سے منقطع ہو گئے پیکج کیا دے تھے. رہے اور ہیں اس کے ساتھ وہی دیکھیں اب ہم نے آنا ہے ریہیبلیٹیشن کی طرف، جس پہ کمیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. تمام ڈی سیز جو ہیں وہ اس کو اپنے اپنے علاقے کو چیئر کریں گے. اس میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں ہمارے، جس طرح پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے بھی سپورٹ ہمیں کر رہا ہے. پی ڈی ایم اے بہت متحرک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے ساتھ ساتھ آرمی ہے، ایف سی ہے، اور جو انتظامیہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ سب کے سب جو ہیں 24/7 کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں، ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہم نے شروع کرنا ہے اس میں ہم نے ڈیمیجز کو اوور کم کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سروے ہوگا، اس کی رپورٹ سامنے آئے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں دیکھیں یہ کچھ دنوں میں اس کی رپورٹ، کیونکہ دیکھیں ابھی ایک شخص جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کا موسیٰ خیل، میری بات سن لیں، قلعہ عبداللہ، موسیٰ خیل، بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں پر ابھی تک، بلکہ ابھی تک بھی بارشیں ہو رہی ہیں. پریڈکشن یہ تھا آج 18 تک بارشیں ہو رہی ہیں. اب ایک دو دن اور بھی یہ جاری رہیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بلوچستان گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور آپ نے ان لوگوں کو حوالہ دیا جن کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. بالکل. تو میں صرف چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسپیسیفک بتا دیں آپ کہ کب تک ان کے جو ڈیمیجز ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں، ابھی یہ جو سروے وہ کیسے ہو سکتے ہیں، سروے کب کمپلیٹ ہو جائے گا، تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر کام شروع کر دیا گیا ہے سروے کا. اب رپورٹس آنا شروع ہو جائیں گی اور فوری اس میں عمل ہوگا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گورنمنٹ 100% ڈیمیجز شاید نہ دے سکے، لیکن پھر بھی آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، اگر آپ میری بات پوچھتے ہیں اور جن فوٹنگز پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم یہ ڈیمیجز اوور کم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اور ایسے پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں ان چند ماہ میں بلوچستان میں کہ آپ اس کے بہت ہی نہایت خوش آئند ریزلٹس دیکھیں. بالکل ٹھیک. ماہر صاحب، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو گلوبل ایمیشن میں حصہ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن افیکٹ ہونے والا سب سے زیادہ جو ہے ملک ہے وہ چند جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں. تو یہ جو غیر متوقع بارشیں ہوئیں اور موسم میں تبدیلی آئی، اس کی وجہ، بڑی وجہ یہ ہم قرار دیں یا یہ بس قدرت کی طرف سے؟ یہ دیکھیں جی، کلائمیٹ چینج تو ایک پوری دنیا کا ایک فنامنا بن گیا ہے، اور گو ہمارا اس میں حصہ کم ہے، لیکن ہمارے ساتھ چائنا اور انڈیا بھی تو ہیں یا دوسرے کنٹریز بھی ہیں جہاں سے یہ سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو. لیکن ہمیں جو اس کے لیے وہ فنڈ ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنا ملنے چاہیے. یعنی ہم اگر وہ دیکھیں تو جو ولنریبل کنٹریز ہوتے ہیں ان میں ہمارا 6واں یا 5واں نمبر. جی بالکل. اچھا، اب آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی تو کلائمیٹ چینج دیکھیں اس سال جو خاص طور پہ جو سیزن چل رہا تھا یا جس طرح اس چیز نے ہمیں ایفیکٹ کیا ہے، آپ نے اس سال سپرنگ دیکھی نہیں ہے اگر حقیقت بتائی جائے تو. دیکھیں جی، مارچ کے مہینے میں بھی ہمارے پاس ٹمپریچر جو تھے ابو نارمل اتنے زیادہ تھے کہ ایک ہیٹ ویو وہ جو ہے وہ مارچ سے شروع ہوگی، اور مارچ کے بعد اپریل میں بھی ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پاکستان کے کچھ علاقوں میں گئے. پھر مئی آیا، اس میں بھی. اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ بارشیں بھی جو ہے نا وہ بھی یہ کلائمیٹ چینج کے فنامناز کو بڑا واضح کر رہی ہیں کہ جی وہ علاقے جو ہمارے مونسون سے زیادہ ایفیکٹو ہوتے تھے، یعنی کشمیر جو ہے یہاں پہ ہم نے ریزروائر بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ جی ان علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی اور پانی زیادہ آتا تھا، ہمارے ریزروائر بھرتے تھے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جی دیکھیں منگلہ بالکل ابھی تک 60% بھی نہیں وہ اس میں پانی آیا، اور کشمیر میں اگر یہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جی بلوچستان میں بارش جو ہے 322% اگر آج تک زیادہ ہو چکی ہے، تو کشمیر جہاں پہ بارش کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی وہ بھی -6% میں ہے. یعنی وہاں پہ 6% جو ہے کشمیر میں کم ہے، جس کی وجہ سے میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزروائرز، یعنی اس کلائمیٹ چینج نے آپ کے یہ ان فنامناز کو بھی تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں پہ بارشیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ ہماری لائف لائن ہے، یعنی پانی سٹوریج جہاں پہ ہمارے ہیں ان کو فل ہونا ہے،
تو یہ اس دفعہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی یہ صورتحال اس کے برعکس اچھا، ہم جا رہی ہے۔ جیوگرافیکلی ہم ساؤتھ میں، اور آپ نے انڈیا اور چائنا کی بات کی، بھارت نے پانی چھوڑا، بھی لاہور کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ وہاں پہ 1,70,000 کیوسک کا پانی وہاں پہ جمع ہو گیا اور پتہ نہیں اس کو کیسے وہ مینیج کریں گے۔ تو ہماری جو شروع سے پلاننگ تھی اپنا محلِ وقوع دیکھ کے تھی، اگر نہیں تھی تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی چند سالوں کا کام نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں تو دہائیاں لگیں گی اگر آپ آج سے شروع کریں گے۔ دیکھیں جی یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جی یہ ایک آج کا یا آج اگر ہم شروع کریں گے تو یہ کل ہی ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کو یہ دیکھیں آنے والی نسلیں۔ اب جیسے ہم آگے پریڈکشن ہماری جا رہی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے جو گلیشیئرز جو ہیں یا ہمارے شمالی علاقوں میں جو یہ پہاڑ ہیں، یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ یہاں سے جو یعنی لائف لائن سے مطلب ہے کہ جی آپ ان پہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اگر جس طرح گلوبل یہ کلائمیٹ چینج فینامیناز ہو رہا ہے، اگر ٹمپریچر اسی ریشو سے بڑھتا رہا تو وہ تو 2050 تک یہ وہ جو ایمرجنگ سچویشن یہی ہے کہ یہ خالی ہو جائیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک، جی جی، تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلاننگ کی ضرورت ہے اور آپ پلاننگ کے ماسٹر ہیں۔ شہزاد صاحب میرا ایک سوال، جی جی جی، کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہاں سے مؤدبانہ قسم کا سوال ہے ڈی جی صاحب سے کہ جب یہ ساری کی ساری کیپیسٹی ہو جاتی ہے، یہ سارا کا سارا نظام آپ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کلیمٹی کو تو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے پاس گیج ہے، میٹرز ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ چائنا کے پاس بھی تھا، اور جس وقت سارا چائنا ڈوب جایا کرتا تھا تو تم نے پہلی دفعہ یہ آئیڈیا دیا تھا کہ یہ غیبی، اس کو جو ہے وہ ڈیزاسٹر نہیں کہہ سکتے، یہ غیب سے نہیں آ رہی، یہ خدا نہ خواستہ خدا ہمیں کوئی آفات نہیں دینا چاہتا، یہ پانی آ رہا ہے، اور اگر یہ انڈیو پانی بھی آ رہا ہے، کلیمیٹی چینج ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے، اس کے لیے اس نے ڈیم کا سسٹم بنایا، اور اس کے بعد سے چائنا اس طرح تباہ کبھی نہیں ہوا جس طریقے سے تباہ ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، نولانگو ڈیم ہے، خرم تنگی ڈیم ہے، نئی جنگ ڈیم ہے، اور دورات ڈیم ہے۔ اس کے اندر ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے کہ ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر ہے کیوسک کے کہ کتنے کیوسک جو انہوں نے آپ نے فور کاسٹ کر کے دیے تھے کہ اتنے جو ہے وہ ہم نے اتنے پانی ریزروائر تقریباً 7.74 ملین۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو ڈی جی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے جو پریڈکشن کی تھی اس سے بہت زیادہ، اس توقعات سے بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ پریڈکشن کے مطابق جتنا پریڈکشن تھا وہ میں نے اس کے مطابق چیک کیا، اتنا ریزروائر بھی تھا ہی نہیں، کسی جگہ پہ بھی اتنا ریزروائر نہیں ہے، اور کہاں پر جہاں پہ بلوچستان کے اوپر تھی وہاں پہ ہیٹ ویوز مسلسل پہلے سے، باقی خیبر کمپنی جو پاکستان میں نہیں ہے وہ بتا سکتی ہیں، ان کے پاس وہ رپورٹ نہیں آئی، تو ایسا ہی میں نہیں ماننے کو تیار، اور بالکل نہیں ماننے کو تیار تربیلا سے لے کے باقی سارے ڈیمز کی رپورٹ اس وقت میرے ساتھ میں بیٹھی ہے، اور اس وقت جتنے فیٹ اس کے اندر آنے چاہیے وہ اس طرح سٹرکچر پہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے 34 ڈسٹرکٹ وہاں پر ہیں، تو ڈسٹرکٹ مینیجریل سسٹم جو ہے وہ کیا آپ کتنے دنوں میں لگائیں گے؟ آف کورس اتنا ٹائم تو پچھلے نہ اگلی کا یہ سارا کا سارا خرچہ جب اس کے اوپر آپ کریں، باقی اگر آپ پالیٹکس کے اوپر خرچہ بند کر دیں اور ان ڈیمز کی ریزرویشنز کا کام شروع کریں، انڈیا کتنا پانی چھوڑا ہے، باقی پانی کتنا چھوڑا ہے، کلیمیٹی کے اوپر آپ کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ کے پاس کمپلیٹ گیج ہے۔ میں فرا صاحبہ سے یہ جواب لے لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک جو کلائمیٹ چینج پہ آپ کا نقطہ رہ گیا تھا میں چاہتا ہوں وہ آپ مکمل کر لیں۔ کلائمیٹ چینج پہ آپ کا پوائنٹ ایک رہ گیا تھا وہ آپ کمپلیٹ کریں، پھر میں جواب لے لیتا ہوں فرا صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحب جی جی، میں کلائمیٹک چینج کلائمیٹک کے اوپر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ سسٹم جو ہے وہ بالکل آپ جو چینج ہے وہ کے پی کے اندر دیکھیں، آپ کے اوپر پورا کا پورا آپ نے بلوچستان کے اوپر اس کا ڈیزالو سسٹم نہیں لگایا، درختوں کا ایک نظام ہوتا ہے وہ چلتا ہے، آپ کی کراپس جتنا آپ کو ڈیمیج ہوتا ہے، میں فیزیبلٹی، پری فیزیبلٹی اور فیزیبلٹی کے ساتھ آپ کو سٹرکچر بتا دیتا ہوں، اس کو جو ہے وہ آپ کے 34 ڈسٹرکٹ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتنے تیزی سے نہیں کر سکتی، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ریپرکشن کے اندر ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا دیں، جتنا اماؤنٹ آپ نے ڈسپرس کرنا ہے، اگر ڈسپرس کرنے کا اماؤنٹ بتا دیں اس کے اوپر میں آپ کو اسٹریٹ فیزیبلٹی بتا دوں گا۔ جی فرا عظیم صاحبہ سے میں پوچھ لیتے ہیں سوال، جی آپ نے کچھ ایلوکیشن جو کی ہیں کتنی کی ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی فگر ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ فگر جو ڈیمیجز کا آپ جی ڈیمیجز کا ابھی تک جو آپ نے کوئی ڈیسیژن دیکھیں ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بارشیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ایک آپریشن ہے وہ جاری ہے،
ابھی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. ابھی سروے جو ہے کچھ علاقوں میں شروع کر دیا گیا ہے, کچھ علاقوں میں ابھی کچھ دن بعد شروع ہوگا. تو جیسے یہ سروے رپورٹ سامنے آئے گی تو ایکچوئل جو فگر کمیٹی جو ہے نا, ویسے آپ نے تو یقیناً قائم کی ہوگی اور ضروری بھی ہوتی ہے, لیکن ان جنرل بڑا نوٹوریس سا ورڈ بن گیا ہے کمیٹی. دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کمیٹی ضرور بہت ضروری ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے اور آپ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جب وہ علاقوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے گھر گھر جا کے بھئی کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں, کس کا کیا نقصان ہوا ہے, تو اس کی رپورٹ سامنے آئے گی فائنل. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ باقی میں ان کمیٹیوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کے فیصلے ابھی تک بھی پڑے ہوئے ہیں اور جو نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ سیلاب کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. اب میں جلدی آپ کو صرف انیشیٹوز جو ہیں حکومت کے وہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہیں. انیشیٹو کے ساتھ آپ مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگلے سال آپ کی حکومت ہوگی تو اگلے سال بھی یقیناً مونسون کا یقیناً کیا سیزن آئے گا, اور اس میں بھی جو ڈی جی صاحب ہمیں بتائیں گے اس وقت کیا پریڈکشن ہے. آپ لوگ کیا کریں گے ایک سال کے دوران کہ یہ والی صورتحال نہ ہو؟ جی دیکھیں, پراپر پلاننگ, لانگ ٹرم پلاننگ, جس میں ہم نے ایکسپرٹیز کو انگیج کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے بھی آن بورڈ ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر جیسے کہا نہیں روک سکتے, بٹ پراپر پلاننگ کر کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. ماڈل ولیجز بنانے کا ہم سوچ رہے تھے بہت عرصہ پہلے, جس پہ میر عبدالقدوس بزنجو کو پہلے بھی چند ماہ ہی حکومت ملی تھی, ابھی بھی انہیں چند ماہ ہوئے ہیں اور آگے بھی ہمارے پاس چند ماہ ہی ہیں. تو جو ہے ماڈل ولیجز, نئے شہر آباد کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور دیکھیں آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے, میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ when there is a will there is a way. تو ہم نے پراپر پلاننگ جو ہے وہ ہم بنا کے چھوڑ کے جائیں گے. نیچرل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ چینج کی کوئی پالیسی تھی نہیں, ہم پلاننگ بنا کے چھوڑ کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بریک مجھے لینی ہے, اذان کا وقفہ مجھے لینا ہے, اس کے بعد آپ یہیں سے بات شروع کیجئے گا. ناظرین بریک لینا, بریک کے بعد حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں کی. فرازین شاہ صاحبہ، مہر صاحب زاد خان صاحب اور ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ساتھ موجود ہیں. فراز صاحبہ، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ آپ اس ایک سال کے عرصے کے دوران کیا ایسے اقدامات کریں گے، اسپیسیفک پلیز، کہ جس سے اگر اس طرح کے خدا نخواستہ سچویشن ہوتی ہے تو نقصان کم سے کم ہو؟ دیکھیں، ابھی تو جس طرح سیلاب کی صورتحال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس جب شروع ہوگا تو اسے ہمیں اوور کم کرنا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. لوگوں کو سنبھالیں، لوگوں کو بنائیں، علاقوں کو ڈیولپ کریں. ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں تو ہماری حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ واٹر، کلین واٹر، ڈرنکنگ واٹر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو بیسک نیسیسٹیز، پانی زندگی ہے. جب پانی آپ کو نہیں مل رہا تو آگے آپ نے کیا سوچنا ہے؟ ایجوکیشن جب بچوں کو نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ روزگار، بلا سود قرضے، یہ پلان میں شامل ہے. ماڈل ولیجز، نئے شہر ہم آباد کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو ڈیمیج ہوئے ہیں ہاؤسز، اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے بہت سے پلانز، نہ صرف پلانز بنا چکے ہیں ہم، بلکہ ہم انگیج کر رہے ہیں اپنی پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان، ورلڈ وائڈ این جی اوز. ہمارے بہت سارے ڈیلیگیشنز آ چکے ہیں، آگے مزید بھی آ رہے ہیں. تو یہ چند ماہ میں ہم ایسی مثال قائم کر کے جائیں گے اور لوگوں کو یہ بتا کے جائیں گے کہ when there is a will there is a way. آپ چاہیں گے تو کام ہو سکتا ہے. بلوچستان کی قسمت بدل سکتی ہے کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ صرف معاشی مسئلہ ہے اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 80% بہتر ہو جائے گی. بیرونی سازشیں دم توڑ دیں گی. بیرونی سازشیں بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ بلوچستان سونے کی چڑیاں ہیں. بلوچستان کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی لیے بیرونی سازشوں کا دم توڑنے کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، ان کے معاشی مسائل درست کرنے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں اور مثال قائم کر کے جائیں گے انشاءاللہ. سوال یہ کہ آپ کامیاب ہوں اپنے اس مقصد میں. سوال یہ کہ جتنے ہم تباہی دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر گھر دیکھ رہے ہیں، وہ کچی مٹی کے بنے ہوئے ہیں گھر. غربت مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، معاشی مسئلہ ہے بلوچستان کا جس پہ توجہ نہیں دی گئی ہے. جی، توجہ نہیں دی گئی. لیکن اگر اب آپ جب ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے تو آپ یہ کیا پلاننگ میں ہے کہ جو بھی ان کے گھر تعمیر کیے جائیں وہ کم از کم ایسے ہوں کہ جو رین ریزیلینٹ ہوں فلڈ کی وجہ سے، اور ایسے ایریا میں ہوں کہ جہاں پانی بھی آئے تو ان کو نقصان نہ ہو؟ جی بالکل. دیکھیں، نئے شہر آباد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. ماڈل ولیجز جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پلاننگ میں ہے. زمین سے محبت کرتے ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے انہیں پکے مکان بنا کر دینے ہیں. جو ڈیمیجز ہوئے ہیں لوگوں کے وہ ہم نے دیکھنے ہیں. اور آپ نے ضرور میرے ساتھ وزٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کب گئے ہیں بلوچستان؟ کتنا وزٹ کیا آپ نے؟ کبھی گئے ہیں زندگی میں؟ بہت سے ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ مجھے کہتے ہیں، میں خود جاتی ہوں جب میں ٹریول کرتی ہوں آل اوور پاکستان، تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا بلوچستان ہے کہاں. جب بلوچستان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بلوچستان کا کیا حال ہوگا. ٹھیک، بالکل صحیح. اور بلوچستان کی ویسے پاکستان ٹیلی ویژن کوریج کر رہا ہے، اور اگر کرٹیکل کوسچنز ہیں تو بلوچستان میں بہت ٹاورنگ پرسنالٹیز گزری ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن اگر بلوچستان کے اپنے بھی کچھ ایسے لیڈر ہیں، لیکن میر عبدالقدوس بزنجو وزیر اعظم نہیں. چلیں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بھی ہمارے شو میں انوائٹ کریں تاکہ انشاءاللہ ضرور. یہ انہی کا ویژن ہے جو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈی جی صاحب، فائنلی جی اب آگے کی کیا پریڈکشنز ہیں؟ ایک تو اس پہل کی آگے کوئی زیادہ تباہ کاری تو خدا نخواستہ نہیں ہوگی، اور یہ کیا کنٹینیوس پروسیس ہے کہ یہ صرف اس سال ہی آیا، اگلے سال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ سیلاب تو جو ہیں یا اس طرح کے ویدر فینامناز ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ہو رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں کتنا عرصہ ہو گیا بڑی ایراٹک مونسون رہی ہے ہمارے یہاں پہ، کوئی کئی سالوں سے سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس سال کی جو مونسون ہے وہ کچھ زیادہ ہی ایراٹک ہوگی ہے تقریباً. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں ایک تو یہ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جی آپ کے پاس پہلے بالکل 2 مہینے ہیٹ ویو کا ایک فینامنا چلتا ہے، وہ بھی بلکہ پوری دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یورپ میں بھی ٹمپریچر پچھلے دنوں کافی زیادہ تھے. تو یہ چیزیں
होती रहेंगी। अब फ़र्ज़ करो जी अगले साल नहीं हुआ तो अब ये मानसून का स्पेल ख़त्म कब हो रहा है सर? ये मानसून देखिए अभी तक ये सितंबर तक ये चलती है मानसून का अर्ली सीज़न। सितंबर, मिड सितंबर ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में थोड़ा सा वाज़े कम हो हो जाएगा। रहा है। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कोई बारिशों का जोर टूट जाएगा? इंशाल्लाह टूट जाएगा, कोई टूट तकलीफ नहीं जाएगा। है। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक। बारिशें ज़रूरी भी बहुत हैं। जी कहत ज़रूरी साली है, का भी लेकिन रहता है, मसला proper वही है planning, कि proper प्रॉपर planning बहुत प्लानिंग कि ज़रूरी आपने है। पानी कैसे सेव जी, करना है, इस पर बिल्कुल। डॉक्टर साहब भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब वो एक मैंने बात की थी कि बारिश ना हो तो खुश साली है। फराज साहिबा ने भी कहा कि बारिशें ज़रूरी हैं, पानी ज़ख़ीरा करना है हमने, और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि अगली लड़ाइयाँ पानी के ऊपर हो सकती हैं। तो इतना पानी अगर है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमें ज़रूरत ही ना रहे कि भारत पानी बंद कर देगा, छोड़ देगा, कि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप खुद इन चीज़ों को जो है वो इस पे सेल्फ सफिशिएंट हो? डॉक्टर साहब। मैं वैसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये माशी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स माशी प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी गुर्बत और प्यास आता है तो सबसे बड़ा ही यही होता है, उसके बाद जो है वो आपका डैमेज। सबसे लेमैन बात ये है कि जब आप क्लाइमेटिक के ऊपर अभी तक भी आप जैसे डीजी साहब से पूछा तो इनके पास स्पेसिफिक मैयर और गेज है, ये बता सकते हैं कि मानसून कब है। मैं आपको मैयर के ऊपर बता दूंगा कि कब और कब तक आएगी, लेकिन रिजर्वायर का सिस्टम इनको नहीं पता कि आगे क्या करना है। अगली बात यह है कि ये जो आप देखेंगे रिपोर्ट आई हुई है 2019 में, उन्होंने कहा था ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के ऊपर कि ये जो वल्नरेबल नहीं है क्लाइमेट चेंज आपका इस एरिया के अंदर इतना कुछ होगा। ये 2019 में वर्ल्ड रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद एक रिपोर्ट के अंदर जिसमें जर्मन वॉच से द पाकिस्तान लॉस्ट विल 900 तकरीबन 1000 के करीब जो जाने अच्छा, हैं, वो ये जाएंगे। ज़रा वक्त बचा लें। ये तो मतलब ठीक है, रिपोर्ट्स आई और मतलब कसूरवार हम ही है कि हमने शायद नहीं कर सके। अब आगे जो है सूबाई हुकूमत ने क्या करना है, वफाकी हुकूमत ने क्या करना है, ये ज़रा मुख्तसर बता दें। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो 3.8 US डॉलर की जो है वो उन्होंने पहले रिपोर्ट बता दी थी, और तकरीबन 26 बिलियन इज रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल ईस्ट, यूएन रिपोर्ट ने दे दिया था। अब पॉइंट ये है कि 34 जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हो जाए, लेकिन इसका कोई प्लान नहीं है। इससे पहले जितने भी हुकूमतें आती रही तो उनके पास ये सिस्टम था, लेकिन तमाम कबायलदार लोग जो हैं वो अपना अपना सिस्टम लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म सिस्टम नहीं आया बलूचिस्तान में, और रिजर्वायर तक को बनाने नहीं दिया। और जहां पर भी बनाने का मामला होता है, कौन रेत के घरौंदे गिरे और कहाँ पे इनके ऊपर खर्च किया गया जब इनको जो पूरी पावर दी गई। अच्छा, रेजरवायर चलें, एक बात हो गई कि रेजरवायर हमने बनाने हैं, और ऑब्वियसली इसमें कोई डिबेट नहीं है, यकीनन बनने चाहिए। इसके बाद इसके अलावा मैनेज सिस्टम जब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा और जब तक डेवलप नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर अगले साल में भी आप यही वाले बताएंगे कि इतने क्यूसेक बारिश होगी और इतना नुकसान हो चुका। हाँ, ये अच्छी बात है कि इस हुकूमत ने फौरी तौर पर डैमेज रिलीफ सिस्टम जरूर अच्छा दिया है, लेकिन अभी तक डैमेज कंट्रोल अगले साल के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। सर्विस जो है वो मैं सर्विस के ऊपर बता दूं, फॉरवर्ड प्लानिंग यानी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फराजीम शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। महर साहबजाद खान साहब, डीजी मेट ऑफिस, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। नेचुरल डिज़ास्टर से लड़ना यकीनन बहुत मुश्किल है और बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। और जैसे मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि डैमेज जो है वो कम से कम हो, मिटिगेट हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके साथ एक चीज़ और कि जब भी पाकिस्तान में किसी भी इलाके में कोई आफत आती है, लोग मुतासिर होते हैं, तो हम पाकिस्तानी एक कौम बन के उन सबकी मदद करते हैं। अभी वहाँ पर यकीनन सैलाबी सूरत हाल है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है, जा नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे सब के लिए कि हम उन लोगों का भी ख्याल रखें कि उन्हें बलूचिस्तान के जो हमारे अवाम हैं उन्हें किसी फ़ॉरेन NGO की मदद की ज़रूरत ना पड़े। पाकिस्तानियों के पास यकीनन पैसा भी है, उनका दिल भी खुला है, वो यकीनन उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस काम में बढ़ कर आगे आके हमें करना चाहिए। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।